اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. یہ سورہ آل عمران کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 139، 40، 41، 42، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، نہ سست پڑ جاؤ، نہ غمگین ہو کر رہ جاؤ. انتم العالون، تم ہی تمام قوموں سے برتر ہو، تمام قوموں سے اعلیٰ ہو، غالب ہو. ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو تم سب سے اعلیٰ ہو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، اگر تمہیں زخم آیا ہے تو دوسری قوم کے لوگوں کو بھی زخم آئے ہیں. تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں تو کفار بھی زخموں سے نہیں بچ پائے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی زخم تمہیں، کبھی انہیں، کبھی دولت تمہارے پاس، کبھی تمہارے ہاتھ خالی. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت تم میں سے دیکھ لے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، ان کے ایمان کا امتحان لے لے کہ وہ کس معیار پر ہیں، کتنے درجے پر ہیں.
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے، کچھ لوگ شہید ہوں، کچھ غازی بن کر واپس آئیں اور ان کے ایمان کے معیار کا پتہ چلے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس امتحان میں ڈالنے کا سبب ایک یہ بھی ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کا امتحان لے لے، انہیں منافقین سے الگ کر لے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کا ستیہ ناش کرے۔ اس امتحان میں ڈال کر اللہ یہ کام بھی کرنا چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو نکھار لے۔ اور فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی ہنستے کھیلتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جب کہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والے کون کون ہیں، تم میں سے صبر کرنے والے کون کون ہیں، وہ تو تم نے ابھی دکھائے ہی نہیں، اللہ کے سامنے ابھی تم نے وہ نمونے پیش ہی نہیں کیے، اللہ نے ابھی تم میں سے وہ لوگ نہیں دیکھے، کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اور انہی میں نہیں بلکہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر مسلمانوں کو بشارتیں دیں، کیا فرمایا انتم الاعلون، بالآخر بلند تم ہی ہو، سب سے بالا سب سے برتر تم ہی ہو، لیکن بنیادی شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، کہ تم مومن ہو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، تمہارے دلوں میں ایمان موجزن ہے، انتم الاعلون، تو تم ساری قوموں پر بالا ہو، ساری قوموں سے اعلیٰ ہو۔ اور اس امت اسلامیہ کی تو اللہ رب العزت نے بہت تعریفیں بیان کی، تم ساری امتوں سے اعلیٰ، کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں سے بہترین امت۔ یہاں فرمایا کہ تم تمام قوموں سے اعلیٰ ہو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو، فرمایا تم تمام امتوں سے بہترین ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہو اللہ پر جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور یہاں فرمایا کہ تم نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اگر یہ کام کرتے ہو تو تم بہترین امت۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو آزمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ کہتے ہوئے حوصلہ دیا، حوصلہ بخشا اور فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تم صرف 700 ہو، تم 700 ہو، دوسری طرف ہزاروں ہیں، اس کے باوجود انہیں بھی زخم آئے، اگر تم میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے تو کیا ہوا؟ اور فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن پھیرتے رہتے ہیں، لوگوں میں یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کا پلڑا بھاری کبھی ان کا، جب کافروں کا پلڑا بھاری ہو تو سمجھیں کہ مسلمانوں کی آزمائش، ایسے مواقع پر مسلمان اپنی جان لڑا جاتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا۔ آج ہم اپنے موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اپنے آپ کو بقلم خود مسلمان بلکہ مومن لکھنے والے، آج مسلمانوں کو تحت کیے ہوئے ہیں اور اہل سنت کو امتحان میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سوریہ کے حالات، شام کے حالات موجود ہیں۔ ان حالات سے اللہ رب العزت یہ آیت اگر آپ اچھی طرح غور سے پڑھ کے دیکھیں تو اللہ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، مومنوں گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو جاؤ اور کہیں سست ہو کر بیٹھ نہ جاؤ، انتم الاعلون، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا پلڑا بھاری ہوگا انشاءاللہ، انتم الاعلون، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین،
اگر تم مومن ہو. مومن کا یقین ہے کہ موت آئے گی. مومن کا ایمان ہے, اس کا یقین ہے کہ موت آئے گی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی کو مرنا ہے. الموت کاس کل شاربوها, موت وہ پیالہ ہے جو ہر کسی نے پینا ہے, اور یہ اپنی مرضی کا سودا بھی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. اس قانون کے تحت کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں پیتا. اس موت کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہوگا. پیالہ دودھ کا ہے, پیالہ شربت کا ہے, کوئی بھی ہے, آپ چاہیں پیئے نہ پیئیں, یہاں یہ پیالہ وہ ہے کل شاربوها, یہ شاعر ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی کو, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صحابہ کرام کا اس بات پر یقین تھا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے, لیکن ان لوگوں نے اپنی موت کو اعزازی موت, عزت والی موت بنایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو سانچہ, دماغ کا سانچہ اللہ نے کیسا بنایا تھا, ہماری طرح کا بالکل نہیں تھا. جو حالات آج ہیں اور ہم جس طرح مطمئن اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام تڑپ جایا کرتے تھے. صحابی کی رات شادی ہوئی, ذرا موازنہ کر کے دیکھیں اپنے حالات سے اور ان لوگوں کے حالات سے. رات شادی ہوئی, احد کے میدان میں پتہ لگا کہ مسلمانوں کو ہار ہو رہی ہے. صبح کا وقت, ابھی غسل کرنا باقی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, کانوں میں آواز پڑی, گلی سے کسی نے آواز لگائی, مسلمانوں کی فوج ہار رہی ہے. اور غزوہ بدر کے موقع پر ایسا ہوا, ایک مرتبہ پورے کا پورا پانسا پلٹ گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں کی مجاہدین کی تعداد 700, ان میں سے 50 آدمیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس درے پہ کھڑے رہنا, اگر دشمن ادھر سے آئے تو تیروں کی بوچھاڑ کر کے تم ان کو واپس پلٹانا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, فتح ہو گئی, مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ماہر جرنیل, جو کفر میں بھی جرنیل رہے, اسلام لائے تو بھی جرنیل ہی رہے, انہوں نے موقع کو غنیمت جانا. وہ 50 آدمی اسی گو میں تھے کہ اب ہم کیا کریں. بالآخر انہوں نے پہاڑی سے اترنے کا فیصلہ کر لیا, کہا کہ اب جیت ہو گئی, فتح ہو گئی, اب چلتے ہیں, جا کے ہم بھی کچھ سامان اکٹھا کرتے ہیں. وہ نیچے اترے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے, پیچھے سے اتنا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ مسلمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. مسلمانوں کو زوردار طریقے سے مارا, حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. نکلتے ہوئے ایک طرف آپ بڑھ گئے, اور ایک پہاڑی چھوٹی سی غار آپ نے دیکھی ہوگی احد کے پہاڑ میں, چھوٹی سی جگہ جہاں آ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ کے آرام فرمانے لگے. مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ نبی شہید کر دیے گئے. اس موقع پر جب میدان جنگ سے کچھ اس طرح کی آوازیں آنے لگیں کہ نبی شہید ہو گئے, مسلمان ہار گئے, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی دلہن کے پاس ہیں, صبح کا وقت ہوا, ابھی غسل کرنا باقی ہے, یہ کانوں میں آواز پڑی, اسی وقت کپڑے پہنے, ہتھیار لیا, جنگ کے میدان میں اتر گئے, اور میدان جہاد میں کافروں کو تحریک کرتے ہوئے خود شہادت پائی. ہم میں سے کوئی ایسا ہے, ہم اندر کے اے سی کی ٹھنڈی ہوا چھوڑ کر گلی میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں. یہ ہاتھ میں تلوار لے کر شب عروسی, اپنی شادی کی پہلی رات, نئی نویلی دلہن پہلو میں, ہر چیز کو چھوڑا. مسلمانوں کو میری ضرورت ہے, اسلام کو میری ضرورت ہے, نبی کو میری ضرورت ہے. گھر سے فوراً نکلے, میدان جہاد میں اترے, شہادت پائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے گر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے.
شہید کو غسل نہیں، شہید کا جنازہ پڑھیں تو ٹھیک، نہ پڑھے تو جنازہ نہیں، یہاں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجیب واقعہ کو دیکھا، ان کے گھر میں پیغام بھیجا تو ان کی اہلیہ نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر، ہماری آج رات شادی ہوئی تھی، میرے شوہر نے ابھی غسل کرنا باقی تھا، ابھی غسل کرنا باقی تھا، جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی غسل کا انتظار نے کیا، تلوار لی اور میدان میں اتر گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس صحابی کو فرشتوں نے غسل اس لیے دیا ہے کہ یہ جنابت کی حالت میں تھا، ابھی اس نے غسل کرنا باقی تھا۔ کہاں آج کہاں مسلمان اور وہ مسلمان کہاں؟ اتنا جذبہ کہ مرنا تو مرنا ہی ہے، اور پھر اتنی جان نثاری کہ مسلمانوں کو، اسلام کو، نبی اسلام کو میری ضرورت ہے اور میں اپنے گرم بستر میں، نرم بستر میں مزے سے پڑا رہوں۔ وہ مسلمان ایسے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 313 نے پوری کافروں کی دنیا کو ہلا دیا۔ غزوہ احد میں 700 ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن ان کے ایمان کی قوت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ ایمان کی قوت کا یہ نتیجہ تھا۔ یہ گھر میں ہیں، ایک صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد کا ہی موقع ہے، اپنے بھتیجے کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں۔ ایک نوعمر بچہ ہے، بچہ ساتھ ہو ذرا آسانی رہتی ہے، بھاگو وہ بکری گئی، بھاگو وہ بکری، آدمی بیٹھا رہتا ہے۔ بھتیجا ساتھ ہے اور میدان احد سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ جیسے ہی محسوس کیا کہ میدان احد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، جب یہ مشہور ہو گیا کہ نبی شہید ہو گئے، جب یہ مشہور ہو گیا کہ مسلمان ہار گئے، اپنے بھتیجوں کو کہتے ہیں بیٹا ذرا بکریوں کا خیال رکھنا، اور میں جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں۔ میدان جنگ کے قریب پہنچتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں وَرَبِّ النَّذْرِ، اپنے باپ کے رب کی، باپ کی قسم نہیں۔ ہمارے یہاں یہ بیماری ہے کہ تیری قسم، تیرے سر کی قسم، میری قسم، میرے بچے کی قسم، بیوی کی قسم۔ فرمایا وَرَبِّ النَّذْرِ، مجھے میرے باپ کے رب کی قسم ہے، انی لَأَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ مِنْ وَرَاءِ اُحُدٍ، میں احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سونگ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنت کی تلاش میں کتنے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو جنت کتنا قریب کر کر کے دکھاتا ہے۔ کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں سے بکریوں کو چھوڑا، بھتیجے کو کہا خیال رکھنا، میدان میں اترے اور کافروں کو کاٹتے چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے بالآخر شہادت پائی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایمان کا یہ اعلیٰ مقام دیا ہوا تھا، موت سے ڈرنا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور اس حد تک صحابہ کرام نے اپنے دین کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اس طرح جنگیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سورہ آل عمران میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 133، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف بھاگو جو کہ اتنی وسیع ہے کہ جتنے زمین و آسمان کی وسعتیں اور پہنائیاں ہیں اتنا اس کا عرض ہے۔ اور یہی بات سورہ حدید آیت نمبر 21 میں فرمائی، لیکن وہاں سارعوا کی بجائے فرمایا سابقوا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی اس مغفرت اور جنت کی طرف بھاگو جس جنت کی چوڑائی صرف اتنی ہے جتنے کہ یہ زمین اور آسمان کی وسعتیں ہیں۔ صحابی کہتا ہے بخن بخ، کہاں وہ جنت اور کہاں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، مجاہدین کو جوش دلا رہے ہیں کہ اس جنت کی طرف بڑھو۔ صحابی کہتا ہے کہاں میں، کہاں جنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت من اہلہا، اے میرے صحابی تو اہل جنت میں سے ہے، تو ان لوگوں میں سے ہے جو جنت کو پائیں گے۔
ہاتھ میں چند کھجوروں کی تھیلی چھوٹی سی کھجوریں کھا رہے ہیں، آگے بڑھنا شروع کیا۔ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ کھجوریں ساری کھا کے لڑنے کے لیے اترا، تب جا کے شہادت پائی، تب جا کے مجھے جنت ملی۔ لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ أَنْ أَأْكُلَ هَٰذِهِ التَّمَرَاتِ، اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہوں، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی کہ میں یہ ساری کھجوریں کھا کے میدان جہاد میں اتروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھیں، کہا یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، ہاتھوں سے کھجوروں کی تھیلی پھینکی، میدان میں اتر گئے اور شہادت پائی۔ جن لوگوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کا تحفظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تحفظ کیا، صحابہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بچھاڑ کے وسط میں ہیں، اور صحابی کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور کوئی تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک نہیں آنے دے رہا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ ایسا آیا، ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کوئی ایک واقعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی اوٹ میں ہیں، صحابی کے پیچھے تھوڑی سی اوٹ بنائی، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا کے بیٹھے رہتے تھے، اوٹ میں ہیں، آگے صحابی ہیں، تاکہ اگر کوئی تیر آئے تو مجھے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، اتنی جان ساری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے سے تھوڑا سا ایسے اوپر سر اقدس نکال کے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، تو صحابی کہتا ہے لا تشرف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اونچے نہ اٹھئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آئے اور آپ کو لگ جائے، میری جان آپ کے لیے قربان ہے۔ جب تک اس قسم کے لوگ موجود رہے، اسلام کا بول بالا رہا، اسلام کی دنیا میں عزت رہی۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ سوچیں گے تو پیسے کے بارے میں، اگر بڑی گہرائی میں چلے گئے تو مکان کی کتنی پوزیشن لے کے جانا ہے، کہاں تک پہنچانا ہے مکان کو، چھوٹا ہے کتنا بڑا کرنا ہے، نیچا ہے کتنا اونچا لے جانا۔ ہماری سوچ آج کل ساری کی ساری یہ ہے، اور مسلمانوں کو تہہ دیکھ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 60,000 آدمی، 60,000 فوجی باہر کے ملکوں سے وہاں منگوائے گئے تاکہ اہل سنت کو قتل و غارت کے ساتھ تباہ کیا جائے۔ اور اس وقت جو آپ نے نام خطبہ میں سنا قصیر، پورے شام میں اہل سنت کے لیے آگ کی ایک بھٹی بنائی گئی ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو وہاں سے کندن بنا کے نکالے، اس آگ کی بھٹی میں سارے ہی شام کے مسلمان اہل سنت ڈالے جا رہے ہیں، لیکن خاص طور پر قصیر جس میں 22,000 مسلمان اہل سنت موجود ہیں، ان کا پورا محاصرہ کیا ہوا ہے، بموں سے، میزائلوں سے، بندوقوں سے، توپوں سے، جس طرح بھی چاہ رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی دعاؤں سے ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کیا، 22,000 لوگ مسلمان اہل سنت چند دنوں کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت تھا اور بوڑھی عورتیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نوجوان مرد اور عورتیں، میں پہلے بھی ایک دن یہاں ذکر کر رہا تھا کہ نوجوان لڑکی کو پکڑ کر گھر والوں کو باندھ کر اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، سارے گھر والوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے۔ ایک مسلمان عورت نے چیخ ماری تھی، ایک مسلمان عورت نے، آپ اندازہ کریں کہ یہاں سینکڑوں کے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان نے چیخ ماری ہندوستان میں اور آواز لگائی، واہ معتصمہ، اے معتصم تم کہاں ہو، واہ اسلامہ، اے مسلمانوں تم کہاں ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آواز کو آہستہ آہستہ جیسے ہی عربوں تک پہنچایا، آپ کے سامنے وہ واقعہ مشہور ہے، معروف ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ، محمد بن قاسم کو اس نے بھیجا، کہا کہ جاؤ ہماری اس مسلمان بہن نے جو ہمیں آواز دی ہے، اس بہن کی جا کے آواز سنو، اور کیا مشکل ہے۔ ان عربوں سے چل کر ہندوستان میں جا کر کراچی سے ہوتا ہوا، جس کا نام اس زمانے میں دیبل تھا، دیبل کی بندرگاہ پر یہ مسلمانوں کا قافلہ جا کے اترا،
اور وہاں سے آگے بڑھتے 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 ملتان تک پہنچا، اور اس مسلمان عورت تک پہنچ کر اس کی شکایت سن کر ان لوگوں کو تہہ تیگ کر کے یہ قافلہ واپس پہنچا۔ کہاں مسلمان تھے، آج کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت ایک عورت کی پکار پر پورے سمندروں کو پار کر کے آدمی وہاں پہنچ گئے تھے، اور آج اللہ رب العزت کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا میں 56 سے زیادہ ملک ہیں اور 1.6 ارب مسلمان ہیں۔ اس وقت مسلمان کتنے وقت؟ لو جی یہ 313، یہ لشکر ہے مسلمانوں کا، یہ 700 لشکر ہے مسلمانوں کا۔ چند لوگوں کے پاس سواریاں، باقی پیدل، چند لوگوں کے پاس تلواریں، باقی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے لکڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے۔ اس وقت نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ افرادی قوت تھی، لیکن دلوں میں ایمان کے پہاڑ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی۔ آج مسلمانوں کی بے شمار تعداد، 56 ملک، 1.6 ارب مسلمانوں کی تعداد، دولت کا کوئی شمار نہیں۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم نے کیا کر پہنچایا ہے؟ مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ ہم نے کیا تعاون کیا ہے؟ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، لیکن ہم ہیں اپنی اپنی جگہ پر، ہر آدمی مست ہے، نہ کوئی پوچھنے کو تیار ہے۔ میرا کمپنی کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، میرا ایگریمنٹ چھوٹ رہا ہے، میرا کام چھوٹ رہا ہے۔ ہمیں اپنے پیٹ کے دھندے کے باہر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کی سوچ، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا دماغ کا سانچہ ہی کوئی عجیب بنایا ہوا تھا، سوچیں ہی الگ، ان کی فکر کوئی اور، ہماری فکر اور۔ 2 صحابی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آؤ آج دعا مانگے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا، تم دعا کرنا، میں آمین کہوں گا۔ اور دعا کیا مانگی؟ یا اللہ ہمیں کوٹھی دے، یا اللہ کسی بڑی کمپنی کا کانٹریکٹ دلا دے، یہ دعا مانگی۔ دونوں صحابہ نے باری باری دعا مانگی۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ میدان جنگ قائم ہو، اسلام کا جھنڈا اٹھے، میدان میں فوج اترے، میں اس کے ساتھ اتروں، مجھے شہید کیا جائے، میرے ناک کان کاٹے جائیں، میرا مسلح کیا جائے۔ ساتھی نے کہا آمین۔ دوسرے کہا یا اللہ میدان جنگ قائم ہو، میں تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی کی خاطر لڑتے ہوئے میدان جنگ سے غازی بن کے واپس آؤں۔ تو دوسرے نے کہا آمین۔ یقین مانے آپ میں سے میں، آپ، کوئی کبھی کسی نے اس طرح کی دعا مانگی ہے؟ ہمیں ادھر، ہمارا دماغ ہی اس طرف نہیں جاتا۔ ہمیں ہر وقت پیٹ، روٹی، کپڑا، مکان، ہمیں وہ روٹی، کپڑا، مکان ہی اپنے دماغ سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں صحابہ کی دعائیں قبول فرمائیں، ایک شہید کیے گئے، ان کا مسلح ہوا، اور دوسرے غازی بن کر واپس آئے۔ جس طرح کی دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سنتا تھا۔ آج ہماری کسی طرح کی کوئی دعا بھی نہیں سنی جاتی۔ بارش مانگتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، فتح مانگتے ہیں، فتح نہیں ہوتی۔ اب مسلمانوں کو دیکھیں، خطبوں میں دعائیں، حرمین شریفین میں دعائیں، درسوں میں دعائیں، جگہ جگہ دعائیں، اور صرف زیادہ سے زیادہ ہم دعا ہی مانگ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں مانگتے۔ دعا میں تو کوئی خرچہ نہیں آتا نا، دعا بالکل فری آف کاسٹ۔ ایک کتنا اچھا علاج ہے ہمارے لیے، ایک اختیار ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا بھی مومن کا اسلحہ ہے۔ ہم یہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی درس میں کسی نے دعا مانگ دی، آمین کہہ دیا۔ کبھی اکیلے میں رات کو کسی نے اٹھ کر دعا مانگی ہے یا اللہ سوریا کے مسلمانوں کو ان پریشانیوں سے دور کر؟ کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ درس میں ملے جلے سارے لوگوں کے ساتھ دعا مانگ لی تو مانگ لی، ورنہ کوئی نہیں۔ اگر آج ہمارا حال یہی رہے تو پھر یقین مانے کہ وہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، بڑے بڑے غزوات ہوئے، رومیوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، خط لکھا، امیر المومنین ان کافروں کی تعداد بہت بڑی ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنا ایک خدشہ بیان کیا کہ ان لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں آسانی عطا نہ فرمائے، اللہ ہمیں فتح عطا نہ فرمائے۔ اگر ایک مرتبہ تنگی آئے گی، ہمیں اللہ دو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم میں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ نے فرمایا تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہم آسانی تک جائیں یا نہ جائیں، تنگی برداشت کرنے کو ہی تیار رہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں کی پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، ہم اتنے تن آسان، اتنے سہل انگار، اتنے نرم و نازک ہو گئے ہیں کہ نہ دھوپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں، اور جنگوں میں یہ سارے حالات آتے ہیں۔ آج تو وہ حالات بھی نہیں رہے۔ صحابہ کرام ایک گٹھلی کھا کے دن گزارنے والے، سینکڑوں میل پیدل چلنے والے، آج تو اتنی دولتیں فوجیوں پہ خرچ کی جاتی ہیں کہ بھوکے مرنے کا کوئی تصور نہیں، پیدل چلنے کا کوئی تصور نہیں، گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں، یہ ہے وہ ہے، جہاز ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر جب تک ہمارا بھروسہ مکمل نہ ہوگا، ایمان مکمل نہ ہوگا، یہ ہمارے جتنے جہاز جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اصل چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مسلمان یہ ہمت کر لیں تو یقیناً فتح حاصل ہوگی، سوریا میں بھی ہوگی، برما میں بھی ہوگی، جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر مال و جان سے شرکت کرنے سے کوئی پریشانی آ رہی ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زخم آ جائے، تو کم از کم اللہ کے حضور دعا کرتے رہا کیجئے، اکیلے میں دعا کیا کیجئے، راتوں کو دعا کیا کیجئے، دن کو دعا کیا کیجئے کہ اللہ سوریا میں مسلمانوں کو جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العزت، مسلمان جہاں جہاں کہیں بھی جہاد کر رہے ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بہنوئی بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کے بہنوئی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو مسلمان جہاں کہیں کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ماموں زاد اور پھوپھی زاد بھائی وہ پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ نیک آدمی تھے، مولوی کہلواتے تھے، عالم دین تو نہیں تھے لیکن مولوی نذیر کے نام سے وہ مشہور تھے، سیالکوٹ میں فوت ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح جو دوسرے مسلمان فوت ہوئے ہیں اور سوریا میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور عام فوت ہونے والے کو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور جنت عطا فرمائے۔ سوال لکھا ہے کہ خادمہ اور لونڈی میں کیا فرق ہے؟ خادمہ کا معنی ہے امپلائی اور لونڈی کا معنی ہے سلیو۔ یہ انگلش میں دو الگ الگ لفظ ہیں۔ سلیو زر خرید، یعنی پیسہ دے کے اس کو خرید لیا گیا، اب آپ جیسے چاہیں اس کو بیچیں، رکھیں، کسی کو ہبہ کریں، وہ آپ کی مرضی۔ اور جسے ویزا دے کے منگوایا گیا ہے اسے خرید لیا گیا ہے۔ اگر لڑکی کو ویزا دے کے منگوایا تو وہ خادمہ، اور ہمیں ویزا دے کے منگوایا تو ہم کیا؟ ہم خادم ہوئے نا، نوکر ہوئے، خادم ہوئے۔ انجینئر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے، ملازم ہے، یہی فرق ہے خادمہ اور کنیز میں۔ کنیز یا لونڈی زر خرید اور خادمہ امپلائی وہ ملازمہ ہے۔ ان میں ہزاروں کوسوں سے بھی زیادہ لمبا فرق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ بات سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لونڈی جو ہوتی تھی وہ یہی جو سری لنکا سے، فلپین سے،
تھائی لینڈ سے یہاں وہاں سے منگوا لیتے ہیں، یہ شاید یہ بالکل نہیں، یہ امپلائی، وہ آزاد ہیں، اور ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا جو لونڈیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ سراسر ناجائز ہے۔ لونڈی کنیز اپنے مالک کے لیے حلال تھی، اس کے ساتھ جمع اور ہم بستری کرنا بھی پہلا 1 مہینہ چھوڑ کر اس کے بعد تاکہ استبراء رحم ہو جائے جائز ہوتا تھا۔ لیکن ان ملازموں کے ساتھ اگر کوئی جو خادمائیں ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا زناکار، بدکار، فاسق اور فاجر انسان ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کل کی خادمہ کی حیثیت پہلے دور کی لونڈی کی ہے، یہ تو اب آپ ہی کوئی فتویٰ دے رہے ہیں۔ آج کل کی کنیز تو ہے ہی کوئی نہیں، آج کل کی خادمہ یا ہاؤس میڈ جس کو کہتے ہیں وہ امپلائی ہے، ملازمہ ہے، وہ آپ کی کنیز نہیں ہے۔ وہ 2 انگلش لفظ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، سلیو اور سرونٹ کہہ لے، سلیو اور امپلائی کہہ لے، اس میں جو فرق ہے وہی کنیز میں اور خادمہ میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔